دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ یہاں میرے پاس آ کر لیٹ جاؤ، سہاگ رات ہے ہماری، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ آج میں تمہیں کسی بھی قیمت میں نہیں چھوڑنے والا، یہ میرا حق ہے۔ اور ہاں، چمہ لینے سے کوئی حاملہ نہیں ہوتا، میں نے ابھی تک تمہیں بس چوما ہے، باقی کا کام ابھی رہتا ہے۔ اب میری غور سے بات سنو۔ معصوم دلہن کے ساتھ پوری رات حارث 3 سال بعد اپنے شہر واپس آیا تھا۔ تھکا دینے والا طویل سفر کر کے جب وہ لاہور پہنچا تو اپنے گھر کی بیل دیتے ہی اسے ایک نسوانی سی آواز سنائی دی۔ جی کون ہے؟ وہ کہنے لگا، میں حارث ہوں، دروازہ کھولو۔ پتہ نہیں وہ اجنبی لڑکی کون تھی جو امیر حارث کی آواز سنتے ہی بجائے دروازہ کھولنے کے اندر کو بھاگی تھی کہ وہ آئے ہیں۔ پھر حارث کو اپنی والدہ کی آواز آئی، ارے بانو، کون آیا ہے؟ بانو کا نام سن کر امیر حارث کے ماتھے پر بل پڑے تھے اور دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ ایک تو طویل سفر کی تھکان، اس پر بانو کا نام جلتی پر تیل کا کام کر گیا تھا۔ اس کی والدہ نے جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے امیر حارث کو دیکھ کر وہ کچھ حیران ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، ارے میرا بیٹا آیا ہے، ماں صدقے جائے، آ گیا تو؟ ارے کوئی خبر ہی دے دیتا، کوئی ٹیلی فون ہی کر دیتا۔ امیر حارث کہنے لگا، اب میں بہت تھک گیا ہوں، بہت لمبا سفر تھا، سوچا تھا سرپرائز دوں گا، پر یہ نہیں پتا تھا کہ آدھی بات چھوڑ کر اس نے ایک گھورتی ہوئی نظر بانو کی طرف ڈالی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے اندر چلی گئی تھی۔ حارث کے نام پر وہ بہت زیادہ ڈرتی تھی، وہ غصے کا بہت تیز تھا۔ آسیہ بیگم نے بیٹے کا ماتھا چوما اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ کہنے لگی، 3 سال بعد شکل دیکھی ہے تمہاری۔ حارث کہنے لگا، امی آپ تو جانتی ہیں کہ میری ڈیوٹی ہی کچھ ایسی ہے۔ وہ اپنا بیگ لے کر اندر آ گیا تھا۔ آسیہ بیگم کہنے لگی، اگر مجھے پہلے بتا دیتے تو میں تمہاری پسند کا کھانا تیار کروا لیتی۔ حارث کہنے لگا، آپ نے جو بھی بنایا ہے میں کھا لوں گا۔ آسیہ بیگم کہنے لگی، مجھ سے کہاں کچھ ہوتا ہے، سب کچھ تو شہر بانو ہی بناتی ہے، جادو ہے اس کے ہاتھوں میں، جادو۔ تم ہاتھ منہ دھو لو، میں اس سے کہتی ہوں تازی روٹی پکا کر لاتی ہے۔ بانو کے نام سے حارث کا حلق کڑوا ہوا تھا۔ اگر بھوک کی شدت نہ ہوتی تو شاید وہ انکار کر دیتا۔ اسے بانو سے خدا واسطے کا بیر تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کے نکاح میں تھی۔ ایک زبردستی کے نکاح میں حارث نے ماتھے پر تیوری چڑھائی، بیگ گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ پورا کمرہ یوں تو صاف تھا، لیکن بیڈ پر کتابیں بکھری پڑی تھیں۔ یہ دیکھ کر حارث کو بڑا غصہ آیا تھا۔ وہ کہنے لگا، امی! وہ زور سے چلایا تھا۔ آسیہ بیگم فوراً کمرے میں آ گئی۔ وہ کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ کیوں چلا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا تو آسیہ بیگم کہنے لگی، وہ اصل میں تمہارے پیچھے سے بانو یہ کمرہ استعمال کرتی رہی ہے نا، ابھی تمہارے آنے پر فٹافٹ سے کچن میں گھس گئی۔ میں اسے کہتی ہوں اپنی کتابیں سمیٹ لے۔ وہ کہنے لگا، میں واش روم میں جا رہا ہوں نہانے کے لیے۔ اپنے اس بانو کو کہیں کہ 5 منٹ کے اندر اندر اپنا سب کچھ اس کمرے سے اٹھا کر باہر لے جائیں۔ بڑا سخت لہجہ تھا اس کا۔ وہ کہنے لگی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیوں انگارے چبائے رہتے ہو؟ بانو کا نام سن کر ہی تو تمہیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ حارث کہنے لگا، آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ مجھے اپنے کمرے میں کسی دوسرے کی چیزیں برداشت نہیں ہیں۔ مجھے نہیں اچھا لگتا میں گھر پر ہوں یا نہ ہوں، میرا کمرہ بس میرا ہی رہنا چاہیے۔ آپ میری عادت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ آج آیا ہوں اور کل سے میری ڈیوٹی دوبارہ سے شروع ہو جائے گی۔ آسیہ بیگم کہنے لگی، اچھا تم جاؤ، نہا دھو کر آؤ۔ جیسے ہی حارث واش روم میں گیا، واش روم میں لیڈیز کپڑے دیکھ کر وہ چڑھ کر باہر آیا۔ کہنے لگا، امی واش روم میں جا کر دیکھیں کیا ہے۔ جیسے ہی آسیہ واش روم میں گئی تو انہیں لمحہ لگا تھا بات سمجھنے میں، اور بانو کے کپڑے دیکھ کر فوراً سے اتار کر باہر لے آئیں۔ پھر کہنے لگی، جاؤ تم۔ انہوں نے بانو کو پکارا، وہ روٹی ہی پکا کر کمرے میں آئی تھی۔ کہنے لگی، جی خالہ جان۔ وہ کہنے لگی، بیٹا اپنی کتابیں اٹھا کر میرے کمرے میں رکھ دو اور اپنے کپڑے بھی الماری سے نکال لو۔ حارث آیا ہے تو ظاہر ہے یہ اس کا کمرہ ہے، اسی کے پاس ہی رہے گا۔ وہ کہنے لگی، جی بس 2 منٹ۔ جلدی اس نے ساری کتابیں اٹھائیں اور آسیہ بیگم کے کمرے میں رکھ دی۔ پھر طے شدہ کپڑے اپنے اٹھائے، جوتے، موزے، یونیفارم، سب کچھ اٹھا کر وہ آسیہ بیگم کے کمرے میں رکھ چکی تھی۔ گھر بہت زیادہ بڑا نہیں تھا، بس 3 ہی کمرے تھے۔ ایک ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا، ایک کمرہ آسیہ بیگم کا تھا اور دوسرا حارث کا۔
جب سے حارث کا ٹرانسفر ہوا تھا اس کا کمرہ بانو استعمال کر رہی تھی۔ بانو کو یہاں آئے ہوئے کچھ ٹائم ہوا تھا۔ جب وہ یہاں آئی تھی تب حارث یہاں نہیں تھا۔ آسیہ بیگم رات کو خراٹے لیتی تھی اور بانو شور میں پڑھ نہیں سکتی تھی، نہ سو سکتی تھی۔ صبح اس کو کالج میں ٹیسٹ تھا اور اسے ہر صورت یاد کرنا تھا، لیکن اس اندھیرے اور شور میں وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اپنی کتابیں لے کر کمرے سے باہر آ گئی۔ پورے گھر میں اس وقت اندھیرے کا راج تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی باہر کھلے صحن میں آ گئی۔ 14ویں کے چاند کی روشنی پورے صحن کو منور کر رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بڑا پرسکون ماحول تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی صحن کی لائٹ نہیں جلا سکتی تھی، کیونکہ حارث کے کمرے کی کھڑکی صحن میں کھلتی تھی۔ صحن میں اگر وہ لائٹ جلا کر پڑتی تو روشنی حارث کے کمرے میں جاتی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کھڑوس انسان کی نیند خراب ہو اور اس پر آ کر چلانا شروع کر دے۔ حارث کے گرم مزاج سے وہ اچھی طرح سے واقف تھی۔ وہ پل میں بھڑک اٹھتا تھا، اسی لیے بجھے دل کے ساتھ اس نے کرسی اٹھا کر کچن میں رکھی اور کچن کی لائٹ آن کر کے پڑھنے لگی۔ گرمیوں کے دن تھے اور کچن تھا بھی چھوٹا، پھر اس وقت کچن میں حبس بھی بہت تھا۔ بانو آنکھیں بند کر کے جلدی جلدی رٹے لگا رہی تھی، جب اچانک سپاہٹ کی آواز پر چونک کر اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے حارث ماتھے پر بل ڈالے کھڑا تھا اور اسے بڑے غصے اور قہر بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن بانو کو حارث سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اس کے سامنے اس کی جان نکلتی تھی اور وہ بڑے غصے سے کچن میں آیا تھا۔ وہ کہنے لگا، رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہی ہو؟ بڑا کرخت لہجہ تھا۔ بانو کی زبان اس کے سامنے نہیں کھلتی تھی، گلے میں بہت سی گرہیں پڑ جاتی تھیں۔ اب بھی وہ حارث کو بتانا چاہتی تھی کہ صبح اس کا ٹیسٹ ہے اور وہ یاد کرنے کی غرض سے ہی یہاں کچن میں آئی ہے، لیکن پھر وہ خوف زدہ ہو کر اپنی کتاب لے کر کھڑی ہو گئی۔ حارث کچن کے دروازے سے کچھ ہٹ کر کھڑا تھا۔ بانو تیزی سے کچن کے دروازے سے باہر نکلنا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچی تو اس کا بازو اس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں تھا۔ بانو کی رہی سہی جان بھی لبوں پر آئی تھی، اسے اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، بولو کیا کر رہی تھی؟ یہاں حارث کا گھمبیر لہجہ سن کر وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، میں اتنا کہنے کے بعد بانو کے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ پتہ نہیں وہ کیوں اس شخص کے سامنے بول ہی نہیں پاتی تھی۔ حارث کہنے لگا، کیا میں کر رہی ہو؟ کیا کر رہی تھی؟ یہاں کسی کا انتظار تھا کیا؟ یہ سن کر اس کے ہوش اڑے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ حارث کا غصے کے مارے سانس پھول رہا تھا۔ ویسے بھی وہ کافی سخت قسم کا پولیس انسپکٹر تھا۔ اس کے ماتحت کام کرنے والا عملہ اس کے سامنے کانپتا تھا۔ وہ تو پھر ایک نازک سی بانو تھی۔ وہ جب بانو نے کوئی جواب نہیں دیا تو حارث کہنے لگا، آج کے بعد میں تمہیں رات کے اس پہر یوں صحن میں اکیلے دیکھا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اپنی سرخ آنکھیں اور اس کی بھوری آنکھوں میں ڈالتے ہوئے بڑے سخت بھرے لہجے میں بولا تھا، مت بھولو کہ میرے نکاح میں ہو تمہیں وہ سب کرنے نہیں دوں گا جو تم پہلے کرتی رہی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اس کا بازو چھوڑا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حارث کبھی اس سے یہ بات بھی کہہ سکتا ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے آسیہ بیگم کے کمرے میں گئی تھی۔ وہ بے خبر رہی تھی۔ بانو نے اپنی کتاب ایک طرف رکھی اور بیڈ پر لیٹ کر اپنا تکیہ اپنے منہ پر رکھ کر دبایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پتہ نہیں اس کا ماضی کب اس کا پیچھا چھوڑے گا۔ یہ شخص کیوں اس کی زندگی میں آیا تھا؟ کیوں اس کی ہر سانس کا مالک بن بیٹھا تھا؟ دنیا میں اسے بس ایک کسی شخص سے خوف آتا تھا، ڈر لگتا تھا۔ ہمیشہ اس کی گلابی ڈورے والی آنکھیں اس کی جان نکالتی تھی۔ اس پر زندگی کی ستم ظریفی یہ تھی کہ قسمت اسے اسی کے گھر میں لے آئی تھی۔ اب اس کے تانے، شک بھری نظروں سے وہ خوف کھاتی رہتی تھی۔ وہ تو اسے کھل کر سانس تک لینے نہیں دے گا۔ وہ سسکیوں سے رو رہی تھی اور تکیے پہ اپنے منہ پر زور سے دبا رکھا تھا تاکہ اس کی سسکیاں آسیہ بیگم نہ سن سکے۔ پتہ نہیں روتے روتے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح آسیہ بیگم کے جگانے پر بھی وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ بانو بیٹا، کالج جانا ہے کہ نہیں؟ روز تو خود اٹھ جاتی ہو، آج کیا ہوا ہے؟ اس کو اپنا جسم بے جان لگ رہا تھا، سر میں درد، آنکھوں میں جلن، ابھی بھی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، اٹھ رہی ہوں خالہ۔ بامشکل بانو نے جواب دیا۔ آسیہ بیگم جو اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی بانو کے پاس آ گئی۔ جب اس کی پیشانی کو چھوا تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ آسیہ بیگم کہنے لگی، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، آج مت جاؤ، آرام کرو،
مجھے لگتا ہے رات بھر جاگتی رہی ہو۔ ایک تو کالج والے موٹی موٹی کتابیں پکڑا دیتے ہیں یاد کرنے کے لیے، اس سے پہلے بچیوں کی جان تو دیکھیں۔ کم بخت پڑھائی نہ ہو گئی، عذاب ہو گیا۔ بانو بچے اٹھ کر بیٹھو، منہ ہاتھ دھو لو، میں ناشتہ بنا کر دیتی ہوں۔ وہ کہنے لگی، نہیں خالہ رہنے دیں، اتنا بھی بخار نہیں ہے، میں ناشتہ بنا لوں گی۔ آسیہ بیگم کہنے لگی، رہنے بھی دو، میں ناشتہ بنا کر لاتی ہوں، روز تم ہی سارے کام کرتی ہو، اب بیمار ہو تو تھوڑا آرام بھی کر لو۔ یہ کہہ کر آسیہ بیگم کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ بانو کو کبھی بھی یہ گھر اپنا نہیں لگا تھا، نہ ہی یہاں رہنے والے نفوس سے انسیت محسوس ہوئی تھی۔ حالانکہ آسیہ بیگم کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، بلکہ ماؤں جیسا، لیکن بانو کو ان کی محبت بھی خود پر احسان لگتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ آسیہ بیگم اور حارث کے احسانات کے نیچے دبی ہوئی ہے، جنہوں نے اسے سہارا دیا تھا۔ حالانکہ آسیہ بیگم اسے کئی بار کہہ چکی تھی کہ یہ گھر تمہارا ہے، لیکن بانو کسی مہمان کی طرح رہتی تھی۔ کبھی بھی نہ آسیہ بیگم سے پوچھا، اس نے پانی تک نہیں پیا تھا، حالانکہ کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد ہی باہر سے حارث کے چلانے کی آواز آئی اور بانو ایک دم چونک گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، امی آپ کیوں کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی ہیں؟ کہاں ہے بانو؟ اسے کہیں ناشتہ بنائے۔ حارث کا لہجہ سن کر بانو کا دل فل سپیڈ میں بھاگنے لگا تھا، وہ بدحواس ہونے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی تھی اور آسیہ بیگم اس کے لیے ناشتہ لے کر آئی تھی۔ بانو کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، بیٹا اگر تمہیں رات سے بخار تھا تو مجھے جگا دیتی۔ وہ کہنے لگی، آپ ناشتہ کیوں لے کر آئی ہیں؟ میں بنا لیتی، اتنی بھی بیمار نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگی، ارے کیوں اتنا سوچتی ہو، چلو شاباش ناشتہ کرو، پھر میں تمہیں دوا دیتی ہوں، اور دوپہر کو تو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی۔ تم بھی تو میرا خیال اتنا رکھتی ہو، کیا ہوا اگر تم بیمار ہو گئی؟ پھر آسیہ بیگم بانو کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی، دیکھو بیٹا، حارث کی باتوں کا برا مت منایا کرو، میں جانتی ہوں کڑوا بول جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ خالہ کو اندازہ تھا کہ حارث لحاظ نہیں کرتا، جو بھی جی میں آتا ہے بول پڑتا ہے، اور اس یتیم بچی کے دل پر زخم کر دیتا ہے، اسی لیے وہ ان زخموں کو اپنے پیار سے بھرنا چاہتی تھی۔ بانو مسکرائی، وہ کہنے لگی، نہیں مجھے کسی بات کا برا نہیں لگتا۔ بہرحال 2-3 دن میں وہ ٹھیک ہو چکی تھی۔ جب وہ کالج گئی تو اس کی دوست ماہم اسے کہنے لگی، تمہیں کیا ہوا تھا؟ 2 دن سے کیوں نہیں آ رہی تھی؟ کہنے لگی، بس طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ماہم کہنے لگی، تم چپ چاپ کیوں رہتی ہو؟ باتیں کیا کرو جیسے ہم لوگ کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، کرتی تو ہوں، اور کیسے کروں؟ ماہم کہنے لگی، تم ہر وقت کتابوں میں گھسی رہتی ہو، اس سے باہر بھی ایک بہت خوبصورت زندگی ہے۔ بانو ذرا سا مسکرائی تھی، پھر کہنے لگی، لیکن میری دوستی تو ان کتابوں سے ہے، یہ مجھے کامیابی کی بہت اونچی منازل پر لے جائیں گی، اور مجھے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے۔ تمہیں نہیں پتہ کہ محتاجی کی زندگی بہت اذیت ناک ہوتی ہے، کسی کی روٹی بڑی مشکل سے حلق سے نیچے اترتی ہے۔ ماہم کہنے لگی، تم ہماری عقل سے بالا تر ہو۔ وہ کہنے لگی، اسی لیے تو کہتی ہوں کہ میرے بارے میں زیادہ مت سوچا کرو۔ وہ واقعی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی، جاب کرنا چاہتی تھی، کم ظرف سے نکاح اس کی مجبوری تھی، دلی خواہش نہیں، اور ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ کبھی بھی اس کا ہم مزاج نہیں تھا، اسے نرم مزاج لوگ پسند تھے، اسے دھیمے لہجے میں بات کرنے والے مرد اچھے لگتے تھے، جو بیوی کے ساتھ محبت والا معاملہ کرے، اور حارث بالکل الٹ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بھی اسے پسند نہیں کرتا، بس ایسے رشتے کی ڈور میں بندھے رہنا جسے کوئی نبھانا ہی نہ چاہتا ہو، کیا فائدہ؟ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے تو حارث سے صاف کہہ دے گی کہ وہ جس سے چاہے شادی کر لے، نکاح کا بوجھ اپنے سر سے جب چاہے اتار لے، لیکن اس فیصلے کو برقرار رکھنے کے لیے اسے پڑھنا، ایک مقام حاصل کرنا تھا۔ وہ کالج سے واپس آئی، پھر کپڑے تبدیل کیے اور کچن میں گھس گئی۔ آسیہ بیگم اسے کہتی رہ گئی کہ پہلے روٹی بنا دیتی ہوں، وہ کھا لو، لیکن وہ کہنے لگی، نہیں خالہ میں خود بنا لوں گی۔ آپ کچن میں کیا کر رہی ہیں؟ باہر آئیں، اتنی گرمی ہے۔ وہ کہنے لگی، تو کیا گرمی تمہارے لیے نہیں ہے؟ ابھی 2 دن پہلے تم بخار میں تھی۔ لیکن بانو نے ان کی ایک نہیں سنی، پہلے کھانا بنایا، خالہ کو دیا، پھر خود کھایا۔ حارث کی ڈیوٹی کا کوئی وقت نہیں تھا، کبھی رات کو چلا جاتا تو کبھی پورا دن سوتا رہتا، اور کبھی دوپہر کو واپس آ جاتا۔ ابھی بھی بانو سارے گھر کے کام کر کے تھکن محسوس کر رہی تھی۔ آسیہ بیگم بھی دوپہر کو سونے کی عادی تھی، وہ سو چکی تھی۔ بانو آسیہ بیگم کے کمرے میں جانے کی بجائے حارث کے کمرے میں آ گئی۔
کیونکہ آسیہ بیگم کے خراٹے اسے سونے نہیں دیتے تھے۔ اسے خاموشی میں سونے کی عادت تھی۔ اسے لگا کہ حارث اب نہیں آئے گا۔ اکثر وہ شام کو ہی گھر آتا تھا، اسی لیے وہ پھر آرام سے بیڈ پر لیٹ گئی کہ اس کے آنے سے پہلے جاگ جائے گی۔ ابھی اسے سوئے ہوئے شاید کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب حارث گھر واپس آیا۔ بیرونی دروازے کی چابی اس کے پاس تھی۔ رات 4 بجے اس کے افسر کا فون آیا تھا اور اسے ڈیوٹی پر جانا تھا۔ پھر لاہور کے حالات بھی کچھ ایسے تھے کہ کبھی بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مسئلہ رہتا ہی تھا۔ وہ تھکا ہوا تھا اور سونا چاہتا تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو لائٹ آف تھی۔ کمرے کے پردے برابر تھے۔ کمرے میں اندھیرا بھی تھا، ایک پرسکون ماحول تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنے بیڈ کے قریب آیا تو اسے لگا جیسے کوئی سو رہا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، حالانکہ اس کے کمرے میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ جب اس نے ذرا سا پردہ اتارا تو بانو سو رہی تھی، بالکل بے خبر۔ حارث نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو ماتھے پر بل پڑ گئے۔ پتہ نہیں اسے اس معصوم سی لڑکی سے کیوں اتنی چڑ رہتی تھی۔ فوراً سے اس نے اس کا بازو پکڑا اور جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے حارث کو دیکھ کر اس کی جان نکلی تھی کہ یہ دوپہر میں کیوں نازل ہو گیا۔ جلدی سے اپنا دوپٹہ خود پر اوڑھا اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی صفائی پیش کرتی یا کہتی کہ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ایک دم سے نازل ہو جائے گا، حارث کہنے لگا، بہت شوق ہے تمہیں میرے کمرے میں سونے کا، میرے کمرے پر اپنا حق جمانے کا، چلو اٹھو کھڑی ہو۔ وہ فوراً سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلنے لگی۔ جتنا وہ حارث سے کتراتی تھی اتنا ہی پتہ نہیں کیوں اس سے وہ کام سر انجام ہو جاتا تھا جس سے حارث کو غصہ آئے۔ ساری نیند اس کی اڑ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کے کمرے سے باہر جاتی وہ کہنے لگا، ایک کپ چائے لاؤ، اور میرا یہ دیکھو سوٹ ٹھیک سے استری کیوں نہیں کرتی، ہاتھوں میں جان نہیں ہے کیا؟ بس یہی کڑوی باتیں تھیں حارث کے پاس۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکلی اور اس کے لیے چائے بنائی۔ جب تک کمرے میں آئی تب تک وہ شاور لے چکا تھا، تولیے سے اپنا سر صاف کر رہا تھا۔ اس نے صرف اپنا نائٹ ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ اسے یوں بنا شرٹ کے دیکھ کر بانو کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ کمرے کے اندر آئے۔ وہ وہی دروازے پر کھڑی رہی۔ حارث کہنے لگا، کیا بات ہے محترمہ، میرے کمرے میں تشریف لائیے اور چائے کا کپ رکھ دیجیے۔ جاؤ جا کر سائڈ ٹیبل پر کپ رکھ دو۔ ایک تو یہ دن رات کی ڈیوٹی نے میری زندگی اجیرن بنا رکھی ہے، سر پھٹ رہا ہے۔ بانو نے تیز قدم اٹھاتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر کپ رکھا اور جیسے ہی جانے لگی تو حارث کی بے ترتیب پڑے ہوئے جوتے سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ گرتی حارث کی باہوں کے حصار میں جکڑی گئی تھی۔ ایک چیخ تھی جو بانو کی حلق سے برآمد ہوئی تھی۔ بے اختیاری میں وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے کھڑا کر چکا تھا اور کہنے لگا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اندھی بھی ہو، اور بھی کوئی خامی ہے تو مجھے ابھی بتا دو۔ ایک تو زبردستی میرے پلے باندھ دی گئی ہو اور اوپر سے کوئی کام دیکھ کر نہیں کرتی۔ ابھی گر جاتی تو تمہیں بہانہ مل جاتا کام نہ کرنے کا کہ میری تو ٹانگ ٹوٹی ہے، جسے 2 دن پہلے خود کو بخار چڑھا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ دفن ہو جائے، لیکن حارث کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ابھی تک حارث اسے مکمل طور پر چھوڑا نہیں تھا، بازوں سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ کہنے لگی، مجھے چھوڑیے، مجھے باہر جانا ہے۔ وہ کہنے لگا، کس بات کی اکڑ ہے تمہیں، کیا سمجھتی ہو خود کو؟ بانو کا دل چاہا اسے کہے کہ اسے کس بات کی اکڑ ہے، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، میں مری جا رہی ہوں، مگر اس کے دل میں بانو کے لیے کوئی بھی نرم گوشہ نہیں تھا، تو بانو کو بھی وہ پسند نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی، پلیز میرا بازو چھوڑیں۔ حارث کہنے لگا، نہیں چھوڑتا بازو، کیا کر لو گی؟ جانتی ہو نا میری کیا لگتی ہو تم۔ وہ کہنے لگی، ہاں جانتی ہوں، آپ نہ بھی جتائیں تب بھی مجھے پتا ہے میرا آپ سے کیا رشتہ ہے۔ حارث کہنے لگا، یاد رکھنا اور اسے پوری ایمانداری سے نبھانے کی کوشش بھی کرنا۔ میں صرف اپنی ماں کی وجہ سے چپ ہوں اور تمہیں تعلیم دلوا رہا ہوں۔ یاد رکھنا اگر میں نے تمہیں کسی بھی لڑکے کے ساتھ دیکھ لیا نا تو تمہاری جان وہیں پر نکال دوں گا۔ وہی بے یقینی، وہی شک بھری باتیں جس سے اس کی جان جلتی تھی۔ یہ کہہ کر حارث نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی اور کچن میں آ کر رونے لگی۔ پھر آسمان کی طرف دیکھ کر شکوہ کرنے لگی کہ اے اللہ، تو نے کیوں مجھ سے میری ماں کو چھین لیا؟ میرا اس گھر میں دم گھٹتا ہے، مجھے نہیں رہنا یہاں پر۔ کافی دیر وہ کچن میں بیٹھی رہی، پھر رات کا کھانا بنانے لگی۔ باقی کا وقت اندر روم میں بیٹھ کر اپنا پڑھتی رہی تاکہ رات کو نہ پڑھنا پڑے۔
جب آسیہ بیگم اٹھی تو وہ چائے بنا کر دینے لگی۔ ایک آسیہ بیگم ہی تھی جس کا رویہ بانو کے ساتھ بہت اچھا تھا، اور آسیہ بیگم ہی تھی جس نے زبردستی حارث کو نکاح کرنے پر مجبور کیا تھا۔ چند روز بعد ہی ماہم کہنے لگی، بانو ہم سب لوگ آج آئس کریم کھانے کے لیے آئس کریم پارلر جائیں۔ بانو اس وقت لائبریری میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی جب ماہم اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ کر کہنے لگی۔ بانو کہنے لگی، تو میں کیا کروں؟ جاؤ جہاں جانا ہے۔ وہ کہنے لگی، کیا مطلب جاؤ جہاں جانا ہے؟ ویسے بھی آج چھٹی جلدی ہو جائے گی۔ بانو کہنے لگی، اچھا۔ وہ کہنے لگی، شہر میں کچھ ہنگامہ آرائی ہو گئی ہے، اسی لیے ابھی ابھی نوٹ پڑھ کر آ رہی ہوں۔ یہ سن کر وہ کچھ گھبرائی تھی، اسے ویسے بھی لڑائی جھگڑوں سے بہت بڑا خوف آتا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں کچھ نوٹس بنا لوں، پھر میں بھی واپس جاتی ہوں۔ وہ کہنے لگی، واپس نہیں جانا، ہم سب لڑکیاں کالج کے قریب ہی بنے ہوئے پارلر میں آئس کریم کھانے جائیں گے، وہاں سے آئس کریم کھائیں گے، تم بھی ہمارے ساتھ جاؤ گی۔ وہ کہنے لگی، مجھے گھر جانا ہے۔ ماہم کہنے لگی، اس بار میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی، عجیب بیزار قسم کی لڑکی ہو۔ بانو کا لاکھ انکار کرنا بھی ماہم کے سر پر بے اثر رہا۔ وہ باقی لڑکیوں کے ساتھ اس کو بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ آئس کریم کے لیے ایک میز کو انہوں نے منتخب کیا تھا۔ بانو کا ارادہ تھا کہ جلدی سے بس آئس کریم ختم کرے گی اور یہاں سے چلی جائے گی، لیکن تب ہی نوجوان اندر داخل ہوئے جسے دیکھ کر ماہم نے انہیں اشارہ کیا تھا، اور یہ دیکھ کر بانو حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں لڑکے مسکراتے ہوئے وہاں آ کر ان کی میز پر ہی کرسیاں گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ ایک ماہم کا بوائے فرینڈ تھا اور دوسرا کرن کا۔ بس بانو اور عالیہ ہی ایسی تھیں جن کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ یہ سب دیکھ کر فوراً سے کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ ماہم کہنے لگی، کیا ہوا تمہیں؟ بیٹھو تو۔ بانو کہنے لگی، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم یہاں پر ڈیٹ مارنے آئی ہو؟ تم مجھے اپنے ساتھ کیوں لائی ہو؟ وہ کہنے لگی، بانو تماشا مت کرو، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ سب کو یہ لگے کہ ہم سب کا گروپ ہے۔ بانو کو نہیں پتا تھا کہ ماہم اسے اپنے مقاصد کے لیے لائی تھی۔ اس نے بانو کا ہاتھ پکڑ کر اسے کرسی پر بٹھایا تھا۔ تب تک سب آئس کریم کھا چکی تھیں۔ عالیہ بانو کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگی، بس جلدی سے آئس کریم کھاؤ، پھر ہم چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ابھی آئس کریم بانو نے شروع بھی نہیں کی تھی جب کچھ لڑکے اندر آئے اور توڑ پھوڑ کرنے لگے۔ شاید ان کا ارادہ ہنگامہ آرائی کا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس کی تو جان نکلی تھی، کیونکہ انہوں نے شاپ کا دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، کسی کو بھی ہم باہر نہیں جانے دیں گے۔ سب لوگ پریشان تھے۔ اب تو ماہم کی بھی جان نکلی ہوئی تھی اور وہ دو لڑکے بھی گھبرائے ہوئے تھے۔ وہ نوجوان سب کی جیب سے موبائل نکلوا رہے تھے اور پیسے لے رہے تھے کہ جب پولیس نے حملہ کر دیا۔ دروازہ توڑ کر پولیس اندر آ چکی تھی اور ان لڑکوں کو پکڑنے لگی۔ فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں۔ بانو سہم کر نہ جانے کب ایک نوجوان کے پیچھے چھپی تھی۔ سبھی ایک دوسرے کے پیچھے پناہ لے رہے تھے جب یکدم کسی نے اس کا بازو پکڑا تھا۔ اسے جب بازو پکڑنے والے کو دیکھا تو اس کی جان نکل گئی تھی۔ حارث بڑی خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم یہاں؟ وہ نوجوان کہنے لگا، انسپکٹر صاحب، یہ میرے ساتھ ہیں، ہم لوگ یہاں آئس کریم کھانے آئے تھے، اور ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی۔ بانو کو لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ یہ سن کر حارث کا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ بانو تو یوں تھی جیسے اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا ہو، جان نکلی ہو۔ اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، وہ تو یہاں آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ حارث نے تمام لڑکوں کو گرفتار کیا جو ہنگامہ آرائی کر رہے تھے، اور اپنے اہلکاروں کو کہنے لگا کہ سب کو بٹھاؤ۔ ابھی بھی بانو کا بازو حارث کی سخت گرفت میں تھا۔ سب کو باہر لے گئے، اپنے سامنے مجرموں کو گاڑی میں بٹھوایا، پھر اپنے اہلکار کو کہنے لگا، جا کر انہیں بند کر دو، میں کل صبح آ کر ان سے پوچھ گچھ کروں گا۔ پھر بڑے غصے سے بانو کو کھینچتا ہوا اپنی بائک تک لایا تھا۔ وہ کہنے لگا، بیٹھو میرے ساتھ، آج تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ بانو کو پتا تھا کہ واقعی آج اسے چھوڑے گا نہیں، کیونکہ اس کے شک پر یقین کی مہر لگ چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، پلیز میری بات سنو۔ حارث کہنے لگا، اگر تم چاہتی ہو نا کہ میں تمہارا تماشا نہ بناؤں تو چپ چاپ بیٹھ جاؤ۔ وہ بائک پر بیٹھ چکی تھی، لیکن پورے راستے روتی رہی۔ وہ کہتی رہی کہ پلیز میری ایک بار بات سن لینا، لیکن حارث نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بڑی تیزی سے بائک ہوا میں اڑا رہا تھا۔ ڈر کے مارے وہ اس کے کندھوں سے شرٹ اپنے ہاتھوں سے دبوچ چکی تھی۔ اپنی شامت اسے نظر آ رہی تھی۔ بائک سیدھا گھر کے سامنے جا کر رکی تھی۔ فوراً سے بانو موٹر سائیکل سے نیچے اتری اور گھر کا دروازہ زور سے بجانے لگی۔ تب تک حارث بھی موٹر سائیکل سے اتر چکا تھا۔
آسیہ بیگم تیز قدم اٹھاتی ہوئی باہر تک آئی تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے روتی ہوئی بانو کو دیکھا تو پریشان ہوئی، اور اس کے ساتھ کھڑے حارث کو غصے میں دیکھا تو حیران بھی ہوئی تھی۔ وہ تو اپنی ڈیوٹی پر گیا تھا۔ بانو جلدی سے اندر آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، خالہ پلیز مجھے حارث سے بچا لیں۔ آسیہ بیگم تو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے ہوا کیا ہے۔ اس کا رنگ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ وہ پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ حارث اندر آیا اور مین گیٹ بڑے زور سے بند کیا۔ تب تک بانو آسیہ بیگم کے پیچھے چھپ چکی تھی۔ وہ کہنے لگا، اماں پیچھے ہٹیں، آج اسے نہیں چھوڑوں گا۔ آج یا تو یہ نہیں یا میں نہیں۔ وہ بڑے غصے سے بول رہا تھا۔ آسیہ بیگم تو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ہوا کیا۔ کہنے لگی کہ حارث بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، اماں پیچھے ہٹ جائیں۔ اس نے آسیہ بیگم کا بازو پکڑ کر انہیں پیچھے کیا اور بڑے غصے سے بانو کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ وہ کہنے لگا، کون تھا وہ لڑکا؟ کس کے ساتھ گئی تھی؟ میں نے کہا تھا تم میرے ساتھ ایسی دھوکے بازی مت کرنا، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ بتاؤ مجھے وہ کون تھا؟ چلا کر حارث نے پوچھا۔ بانو کو لگا بس اب وہ بول نہیں پائے گی۔ خوف کے مارے وہ پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ آسیہ بیگم بیچ میں آ گئی اور کہنے لگی، حارث اس کا بازو چھوڑو۔ وہ کہنے لگا، اماں پیچھے ہٹ جائیں۔ جب تک یہ مجھے جواب نہیں دے گی میں اس کی جان نہیں چھوڑوں گا۔ وہ روئے جا رہی تھی، چاہ کر کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ لفظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، گلے میں گرہیں پڑنے لگی تھیں۔ جس قدر وہ کانپ رہی تھی، آسیہ بیگم کو لگ رہا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگی، حارث خدا کے لیے پیچھے ہٹو، چھوڑو اسے۔ بڑی مشکل سے آسیہ بیگم نے حارث کی گرفت سے اس کو آزاد کروایا تھا۔ وہ کہنے لگی، بیٹا کیا ہوا تھا مجھے بتاؤ۔ وہ کہنے لگی، خالہ مجھے اس شخص سے بچا لیں، مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ، یہ بس صرف شک کر سکتا ہے۔ میں سچ بتا رہی ہوں تو یہ یقین نہیں کرے گا۔ اسے کہیں مجھے طلاق دے دے۔ لفظ تھے یا کوئی بم جو بانو نے حارث پر گرایا تھا، وہ تو ایسے تھا جیسے غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، کیا کہا تم نے؟ اس کا لہجہ اتنا بلند تھا کہ بانو کا دل کانپ کر رہ گیا تھا۔ وہ بڑے غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا، لیکن آسیہ بیگم بیچ میں کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، حارث پیچھے ہٹو۔ وہ کہنے لگا، اس نے طلاق کا نام لیا تو لیا کیسے؟ طلاق چاہیے اسے، میں اس کی جان لے لوں گا۔ آپ پیچھے ہٹیں، اماں آج نہیں چھوڑوں گا اسے، میرے اور اس کے بیچ مت آئیے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اس کا بازو پکڑا اور اپنے کمرے میں لے جانے لگا۔ یہ دیکھ کر تو آسیہ بیگم کی جان نکلی۔ وہ بانو سے کہنے لگا، دیتا ہوں تمہیں طلاق۔ بانو کو لگا بس اب وہ بچ نہیں پائے گی۔ وہ اپنا بازو حارث کی گرفت سے چھڑوانے لگی۔ اسے کہنے لگی، مجھے چھوڑو، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہنے لگا، بیوی ہونا تم میری، تمہیں تو کمرے میں لے کر جا رہا ہوں، مجھے تو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ یہ سن کر اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہونے لگے۔ وہ کہنے لگی، خالہ پلیز مجھے بچا لیں۔ آسیہ بیگم نے حارث کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑے تھے۔ وہ کہنے لگی، خدا کے لیے چھوڑ دو اسے، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، چھوڑ دوں اسے اماں، میں اس کو جان سے مار ڈالوں گا۔ اس نے کیا کہا آپ کو سنائی نہیں دیا؟ اتنی لمبی زبان ہو گئی ہے، آپ جانتی ہیں کیوں؟ اسی لڑکے کی وجہ سے۔ آسیہ بیگم کہنے لگی، ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگا، یہی تو پٹی باندھ رکھی ہے اس لڑکی نے آپ کی آنکھوں میں مظلومیت کی، معصومیت کی۔ یہ ویسی نہیں ہے اماں جیسا آپ سمجھتی ہیں، اس کے تو سارے بل میں نکال کر رکھ دوں گا۔ یہ کہہ کر حارث نے جھٹکے سے بانو کا بازو چھوڑا تھا۔ وہ کہنے لگا، بس 2 دن دے رہا ہوں آپ کو، اس کی رخصتی کی تیاری کریں، مجھے رخصتی چاہیے۔ اس کی آواز سن کر آسیہ بیگم کہنے لگی، بیٹا خدا کے لیے ایک جذباتی مت بنو، مجھے بات تو سن لینے دو۔ وہ کہنے لگا، اگر اس ہفتے میں آپ نے رخصتی نہیں دی، یاد رکھیے گا میں اسے کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا اور دھکے مار کر یہاں سے نکال دوں گا۔ آپ جانتی ہیں کہ میں اپنی بات کا کتنا پکا ہوں۔ یہ سن کر آسیہ بیگم کی جان نکلی تھی۔ ایک تھپڑ تھا جو انہوں نے زور سے حارث کے منہ پر مارا تھا۔ وہ کہنے لگی، خبردار جو طلاق کا نام لیا۔ حارث نے بڑی بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا، اچھا وہ طلاق مانگے تو آپ اسے کچھ نہیں کہیں گی؟ میں نے طلاق کا نام لیا تو میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اماں آپ کا مسئلہ یہی ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے، آپ کو صرف اس لڑکی بلکہ اس چال باز لڑکی سے محبت ہے۔ میں آپ کو صرف 2 دن دے رہا ہوں، یا تو یہ میرے کمرے میں میری بیوی کی حیثیت سے رہے گی یا پھر اس گھر سے باہر نکلے گی۔ فیصلہ میں نے آپ پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور بڑی زور سے اس نے دروازہ بند کیا۔ بانو روتے ہوئے آسیہ بیگم کے سینے سے لگ چکی تھی۔
ایک نظر وہ بند دروازے کو دیکھتی اور پھر بانو کو کہنے لگیں کہ بیٹا ہوا کیا ہے، پوری بات تو بتاؤ۔ ایک تو مجھے اس لڑکے کی سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کس سمت چل پڑا ہے۔ یہ 3 سال بعد گھر آیا ہے، اس کی یاد میں تم صبح شام دعا کرتی رہتی تھی، مگر گھر آتے ہی جو رویہ اس نے اپنا رکھا ہے نا، اگر پولیس والے ایسے بے حس ہو جاتے ہیں، ظلم کرنے آ جاتے ہیں، تو اس سے تو اچھا ہے کہ یہ کبھی بھی پولیس والا نہ بنتا۔ وہ اونچی آواز میں یہ سب کچھ کہہ رہی تھی اور کمرے میں بیٹھا وہ سن رہا تھا۔ حقیقت جو بھی تھی سب بانو نے آسیہ بیگم کو بتا دی۔ روتے ہوئے کہنے لگی، خالہ پلیز میری رخصتی مت کیجیے، آپ تو جانتی ہیں نا میں پڑھنا چاہتی ہوں، ابھی رخصتی نہیں کرنا چاہتی۔ اگر پہلے ان کا یہ رویہ ہے تو بعد میں یہ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ مجھے تو ان سے خوف آ رہا ہے، کمرے میں تو انہیں کھلی چھوٹ ہوگی۔ یہ سوچ کر اس کی رنگت پیلی پڑ رہی تھی اور آسیہ اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی، مگر فیصلہ تو کرنا ہی تھا۔ اس وقت اگر وہ مزید بانو کا ساتھ دیتی تو بیٹا ناراض ہو سکتا تھا۔ وہ اسی نتیجے پر پہنچی تھی کہ بانو کی رخصتی وہ حارث کے ساتھ کر دیں گی، مگر اس سے پہلے وہ حارث سے 2 ٹوک لہجے میں بات کرنا چاہتی تھیں۔ وہ بھی اپنے کمرے میں ہی موجود تھا۔ جب آسیہ بیگم نے اسے ڈانٹا تو دروازہ کھل چکا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھی اور بانو کے بارے میں بتانے لگیں کہ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف غلط فہمی تھی، اس نے مجھے حقیقت بتائی ہے۔ مگر وہ اگلے ہی پل ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا، اماں بس کیجیے، پچھلے 1 سال سے یہ چال باز لڑکی آپ کے ساتھ رہ رہی ہے اور آپ کو بے وقوف بناتی آئی ہے، مجھے اس پر ذرا بھی اعتبار نہیں۔ کم عمری میں ہی اس نے پتہ نہیں اپنے دماغ میں کیا کیا خرافات بھر رکھی ہیں، مگر اب میں مزید برداشت نہیں کروں گا۔ یہ میرے نکاح میں آئے گی، میرے کمرے میں آئے گی، تبھی میں اچھے سے اس کی عقل ٹھکانے لگا دوں گا۔ آسیہ اس کے اس انداز کو دیکھ کر اسے سمجھانے لگیں کہ نہیں بیٹا، تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے، سمجھ میں آیا؟ وہ بیچاری یتیم لڑکی ہے، نہ سر پر ماں باپ کا سایہ ہے نہ کچھ، مجھے اپنی ماں سمجھتی ہے، خالہ کہتی ہے۔ مجھے تو بڑا خوف آتا ہے، میں تمہاری رخصتی تو کروا دوں گی، مگر تم اس کے ساتھ غلط رویہ نہیں رکھو گے، اپنے شوہر ہونے کا غلط فائدہ نہیں اٹھاؤ گے، سمجھ رہے ہو نا تم؟ اپنی ماں کی ہاں میں تو ہاں ملا چکا تھا، مگر دل ہی دل میں سوچ چکا تھا کہ ایک دفعہ یہ لڑکی میرے کمرے میں تو آئے، پھر دیکھتا ہوں اسے کیسے سیدھا کرنا ہے۔ بانو کو بھی بڑے پیار سے بہلا پھسلا کر انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا یہی بہتر ہے کہ وہ تمہارا شوہر ہے، اگر وہ رخصتی چاہتا ہے تو ہم انکار نہیں کر سکتے، آئندہ کے بعد میں تم دونوں کے منہ سے لفظ طلاق نہ سنوں۔ ذرا یہ بھی تو سوچو، اگر تم اس سے علیحدگی اختیار کرو گی تو کہاں جاؤ گی؟ اس گھر میں تو پھر وہ تمہیں ٹکنے نہیں دے گا اور میں تمہیں باہر کے زمانے کے ہاتھوں چھوڑ بھی نہیں سکتی۔ آسیہ کے کہنے پر وہ مان تو چکی تھی، مگر گھپ اندھیرے میں زمین پر بیٹھ کر وہ گھٹنوں میں اپنا سر دے کر رونے لگی۔ سال پہلے ہونے والے واقعات سے یاد آنے لگے۔ 3 سال پہلے جب اس کا نکاح حارث سے کیا گیا تھا، وہ گاؤں میں رہتی تھی اور حارث شہر میں، 6 گھنٹوں کا فاصلہ تھا دونوں کے بیچ، مگر آسیہ بیگم اور ناظرہ بیگم میں بے تحاشا محبت تھی۔ جیسے ہی بانو دنیا میں آئی تو آسیہ بیگم نے اپنے 10 سالہ حارث کے لیے اس کا ہاتھ مانگ لیا۔ بات دونوں بہنوں کے بیچ ایسی پکی ہوئی کہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد پہلے حارث کو بھی بتا دیا گیا کہ اس کی قسمت کو بانو کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ بانو کی عمر اس وقت 17 سال تھی جب حارث کے باپ نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کا نکاح کیا تھا، مگر عین نکاح کے روز جو تماشا ہوا تھا وہ دیکھ کر حارث کے دل میں ایسا شک کا بیج بویا گیا کہ آج تک وہ نکل نہیں پایا۔ اسے بانو شروع سے ہی بے حد اچھی لگتی تھی۔ نکاح کے بعد وہ اکیلے میں اس کے ساتھ کچھ دیر ملنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ بانو کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب اسے باہر سے آنے والی آوازوں نے چونکنے پر مجبور کر دیا، اور اس وقت کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جب اس کا چچا زاد بیٹا حسن اس کے کمرے میں چلا آیا، بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا تمہیں میری محبت پر یقین نہیں تھا؟ تم میرے لیے کیا حارث کے رشتے کو انکار نہیں کر سکتی تھی؟ ارے وہ تم سے اتنے سال بڑا ہے، تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے نا، ورنہ مجھے پورا یقین ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ یہ الفاظ تھے جنہیں سن کر حارث فوراً کمرے میں داخل ہوا۔ بانو اور حسن دونوں کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ حسن تو وہاں سے جا چکا تھا، جس کے بعد بانو نے روتے ہوئے صفائیاں پیش کرتے ہوئے کہا تھا، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ مجھے پسند کرتا ہے، لیکن میں تو بس اپنے ماں باپ کے حکم کی پابند تھی، میرے دل میں تو آپ کے علاوہ اور کوئی بھی گھر نہیں کر سکتا۔ مگر وہ اور آج کا دن اس کے دل میں شک بڑھتا ہی گیا۔
اس نے اس بارے میں اپنی ماں آسیہ بیگم کو بھی بتایا۔ آسیہ بیگم کا بھی یہی کہنا تھا، ارے بیٹا، اس بارے میں تو مجھے پہلے ہی ناصرہ نے بتا رکھا ہے کہ اس کی دیورانی کا بیٹا بار بار رشتے کی پیشکش کر رہا ہے، لیکن اس سے ان لوگوں پر بھروسہ نہیں، تبھی تو ہم نے کم عمری میں ہی بانو کا تم سے نکاح کر دیا۔ مگر حارث نے جو کچھ سنا تھا اس پر یقین کر کے وہ اپنے دل میں شک کے بیج بو چکا تھا۔ اسے یہ بات اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی کہ کیوں وہ اس کے کمرے میں موجود تھا، جبکہ دلہن بنے ہوئے دیکھنے کا حق تو صرف اور صرف حارث کا تھا۔ پھر آئس کریم کھانے ایک بار پھر لڑکوں کے ساتھ دیکھ کر وہ اچھا خاصا اس پر شک کر چکا تھا۔ وہ گمسم گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، کالج جانا تو اس کا ویسے ہی بند ہو چکا تھا۔ اس کی سہیلیاں بار بار کال کر کے اسے آنے کا کہہ رہی تھیں۔ جب اس نے انہیں یہ خبر سنائی کہ کل شام اس کی رخصتی ہے، وہ سب بھی شوقڈ سے انداز میں کھڑی تھیں، مگر حارث نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ مجھے اس کے کالج کا کوئی بھی لڑکا یا لڑکی شادی میں نہیں چاہیے، رخصتی سادگی سے ہو گئی، مجھے کوئی دھوم دھڑاکا نہیں پسند۔ آسیہ بیگم کہنے لگی کہ ایک تو میرا بیٹا ہے، میں دھوم دھام سے تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں، روز روز یہ دن تھوڑی ہی آتے ہیں، مگر بیٹے کی مرضی کے آگے وہ پھر ہمت ہار چکی تھیں۔ وہ عروسی لباس پہنے خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی تھی تاکہ اس کے پاس اپنی نوکری ہو، پیسہ ہو، اتنے پیسے ہوں کہ وہ اپنے لیے ایک الگ کمرے کا ہی صحیح مگر گھر خرید سکے اور وہاں پر رہ کر اپنی زندگی گزار سکے۔ حارث جیسے شخص کے ساتھ گزارا کرنا اس کے لیے مشکل تھا، مگر آج وہ اسی کی صحت سجانے کے لیے جانے والی تھی۔ ایک آخری نظر اس نے اپنے آپ پر ڈالی۔ بلا شبہ اس وقت وہ کسی افسرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر خوف اس کے دل کا گویا سینہ چیر کر باہر آنے والا تھا۔ باہر خاندان کے کچھ خاص مہمان آئے ہوئے تھے، جن کے سامنے جب ان کو بٹھایا گیا تو دونوں کی جوڑی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ خاندان کی عورتیں ان دونوں کی بلائیں لینے لگیں۔ بلا شبہ اس وقت دونوں پر حسن تمام ہو رہا تھا، مگر حارث کے ماتھے کے بل جو کہ جوں کے توں موجود تھے۔ جب تک وہ سب کے ساتھ رہی مطمئن رہی، مگر جیسے ہی سب لوگوں نے جانا شروع کیا اور آسیہ بیگم نے اسے لا کر حارث کے کمرے میں بٹھایا تو اس کے دل کی دھڑکنیں بڑی شدت اختیار کر چکی تھیں۔ کمرے کو سہاگ رات کے لیے سجایا گیا تھا، سفید اور سرخ پھولوں سے ڈیکوریشن کی گئی تھی، جسے دیکھ کر اس کے اندر کے جذبات تو جیسے اسے مزید ڈرا رہے تھے۔ بار بار دل میں وہ یہ سوچ رہی تھی کہ جب حارث کمرے میں آئے گا تو اس کے ساتھ کیسے مخاطب ہوگا کہ باقی شوہروں کی طرح وہ اس کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھتے ہوئے ان لمحات کو یادگار بنائے گا۔ اگلی بار خود ہی ٹوک کر کہنے لگی، یہ تو ایک نمبر کا کھڑوس ہے، اسے کہاں یہ سب آتا ہوگا، اسے تو بس دھمکی دینا آتا ہے اور سختی کرنا آتا ہے، جیسے جیل میں قیدیوں کو مارتا ہے ٹھیک ویسے ہی میرا بھی حشر کرے گا۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ جو کچھ اس نے سوچا تھا وہ سچ نہ ہو۔ ابھی وہ ان باتوں میں مصروف تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ گھبرا کر اس نے اپنا گھونگھٹ حد سے کچھ زیادہ ہی نیچے گرا لیا تھا، یہاں تک اس کی گود بھی اس کے گھونگھٹ میں چھپ چکی تھی۔ دروازے کو لاک کرنے کے بعد وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، غصے سے اسے دیکھا۔ دل میں ابھی بھی شکوک و شبہات موجود تھے، وہ کبھی بھی اسے پورے طور پر اپنا ہی نہیں سکتا تھا۔ قریب آ کر بیٹھ کر گلا کھنکھا کر کہنے لگا، یہ کیا پرانے زمانے کی دلہنوں کی طرح 2 فٹ لمبا گھونگھٹ گرا کر بیٹھی ہو؟ تم تو یوں تماشا کر رہی ہو جیسے میں پہلی بار تمہیں دیکھنے والا ہوں۔ یہ چہرہ، یہ ادائیں، جب تم اوروں پر نچھاور کر چکی ہو تو میرے سامنے یہ چال بازیاں کیوں رہی؟ صحیح کسر حارث کے الفاظ نے نکال دی تھی۔ آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو چہرے کو بھگو چکے تھے، کاجل بکھر کر چہرے پر آ چکا تھا۔ جب اس نے اس کے کہنے پر جھٹ سے خود ہی اپنا گھونگھٹ اٹھا دیا تھا، اسے دیکھ کر بھی اسے ترس نہیں آیا تھا۔ دل میں یہی سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے اپنے عاشق کا سوچ کر رو رہی ہو، جبکہ وہ تو اس ظالم شخص کے سخت رویے سے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے بانو کو بازو سے پکڑا اور کھینچ کر اپنے قریب کیا تھا، اتنا کہ دونوں میں ایک بال برابر کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ کہنے لگا، آج کے بعد میرے سامنے یہ مگرمچھ کے آنسو مت بہانا، تمہارا اصل چہرہ میں باہر دیکھ چکا ہوں، دوبارہ اگر میرے سامنے یہ ڈرامے بازی کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ بیوی ہو میری، آئندہ کے بعد تمہارا اس گھر سے قدم بھی باہر نکلنا بند، گھر رہ کر میری ساری ذمہ داریاں نبھاؤ گی۔ اگر تم نے اکیلے گھر سے قدم باہر نکالا تو پھر دیکھنا میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں۔ تمہیں اس گھر میں رہتے ہوئے میری ساری ذمہ داری اٹھانی ہوگی، رتی برابر بھی مجھے غلطی نہیں چاہیے۔
میں کیا کھاتا ہوں، کیا پیتا ہوں، یہ تو تم جان ہی چکی ہوگی۔ تمہاری ساری عشق معشوقیاں، آوارہ گردیاں اب میں ٹھیک کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اسے چھوڑ کر جا چکا اور وہ اسے پیچھے ہٹتے ہوئے کہنے لگی، آپ غلط کر رہے ہیں میرے ساتھ، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ اتنے بڑے ہو کر مجھ پر اتنے گندے گندے الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ کہ منہ سے یہ لفظ سن کر تو جیسے وہ غصے سے تل ملا اٹھا تھا۔ کہنے لگا، کیا تمہارا اتنا بڑا، کیا میری داڑھی مونچھ سفید ہو گئی ہے؟ میرے چہرے پر جھریاں آ گئی ہیں جو میرے جسم میں ریشہ طاری ہو گیا ہے؟ ہاں بولو۔ اچھا میں تم سے 10 سال بڑا ہوں، یہی وجہ ہے کہ تم نے میرے علاوہ اور طرف دھیان دینا شروع کر دیا تاکہ موقع پر مجھ سے جان چھڑا کر کہیں اور اپنا گھر بساتی پھرو۔ اس نے یہ خیالات کبھی بھی اپنے خواب میں نہیں سوچے تھے جتنے وہ کہتا چلا جا رہا تھا۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ خدا کا واسطہ ہے آپ کو، یہ کیا کہے جا رہے ہیں؟ کیوں میرا سانس روکنا ہے آپ نے؟ میرا دم گھٹ رہا ہے۔ بانو سچ مچ رو رہی تھی اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دے۔ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر وہ اٹھا اور کپڑے تبدیل کر کے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ کہنے لگا، جاؤ اپنا حلیہ درست کرو اور چپ چاپ آ کر سو جاؤ، مجھے کوئی بحث نہیں چاہیے۔ وہ بیچاری پہلے بھی کہاں بول رہی تھی۔ چپ چاپ واش روم گئی، ایک نظر خود کو دیکھا۔ کتنی دیر تو واش روم میں کھڑی ہو کر سوچتی رہی کہ آخر کیسے وہ اس شخص کے ساتھ پوری زندگی گزار پائے گی۔ یہ تو ڈانٹ ڈانٹ کر ہی اسے ہارٹ اٹیک دلا دے گا۔ کمرے سے باہر نکل کر اس نے ایک نظر آنکھیں مودے ہوئے حارث کو دیکھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے جیسے ہی تکیہ اٹھایا تاکہ تکیہ اٹھا کر زمین پر سو سکے تو اگلے ہی پل حارث اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، اب یہ ڈرامے بازی بند کرو، چپ چاپ لیٹو یہاں پر، بیوی ہو تم میری۔ یہ کوئی انڈین ڈرامے کا سین نہیں چل رہا جو میاں بیوی دوست ہوں تو 2000 قسطوں تک رومانس کی بات یوں ہی کرتے رہیں گے مگر ایک ساتھ بیڈ پر سوئیں گے نہیں۔ چپ چاپ لیٹو یہاں پر۔ اس کی بات سن کر تو حیرت سے وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ منہ میں بڑبڑا کر کہنے لگی، اچھا تو اس کو ڈرامے بھی دیکھنے کا شوق تھا۔ بہرحال آخرکار گھبراتے ہوئے وہ بیڈ کے کونے میں اپنے کمبل میں چھپ کر لیٹ چکی تھی۔ جب تک اسے حارث کے خراٹوں کی آواز نہ آئی تب تک وہ جاگ رہی تھی۔ خراٹوں کی آواز گہری ہوئی تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ دل ہی دل میں سوچنے لگی، سوئے ہوئے جتنا معصوم لگتا ہے اتنا ہے نہیں۔ آخر وہ کیسے اس شخص کے دل میں اپنا اعتبار بحال کرے یا پھر اس شخص سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کر لے؟ اسی سوچ میں مبتلا وہ سو چکی تھی۔ اگلی صبح جب اسے ہوش آیا تو اسے اپنے اوپر کافی وزن محسوس کر کے اپنی آنکھیں کھول چکی تھی۔ جب دیکھا تو اس کی آنکھیں پتھرا کر رہ چکیں کیونکہ حارث اس کے بے حد قریب ہو کر سویا ہوا تھا۔ اپنے بازو میں اسے مکمل طور پر بھرے، اس کے چہرے کے بے حد قریب اپنا چہرہ رکھے وہ اپنی گہری سانسیں اس کے چہرے پر نچھاور کر رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس کے پورے وجود میں چونٹیاں سی رینگنے لگ گئیں۔ وہ خود کو اس کے حصار سے چھڑوانے لگی مگر وہ اسے اپنے مزید قریب کر چکا تھا۔ کل رات وہ جس ڈر سے سوئی نہیں تھی اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی سہاگ رات نہیں بلکہ سہاگ صبح ہونے والی ہے۔ اسے یوں اپنی گرفت میں مچلتا دیکھ کر حارث نے بھی آنکھیں کھول دیں۔ اس وقت خمار آلود انداز میں اس کو دیکھ کر وہ جیسے ایک پل کو سب کچھ بھولا اس کے چہرے میں ہی کھو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کے وجود پر گھومنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی حدود پھلانگتا اور وہ بیچاری جان سے جاتی کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ ارے حارث بیٹا، یہ دیکھو تو پڑوس کا عدنان کہہ رہا ہے کہ تمہارے نام کوئی خط آیا ہے، تمہارے دستخط چاہیے۔ فوراً وہ بانو سے الگ ہو کر اٹھا تھا اور بانو نے بھی چین کا سانس لیا تھا۔ اس کے بعد وہ لٹو کی طرح حارث کے گرد گھومتی ہوئی اس کی شرٹ، ٹائی، جوتے، گھڑی، ہر ایک چیز اس کے سامنے رکھ رہی تھی اور پھر ناشتہ بھی اس نے ہی سرو کیا تھا۔ جس طرح وہ کام کر رہی تھی، آسیہ بیگم تو دونوں بچوں کی طرف دیکھ کر یہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے گزشتہ رات ان دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہو۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں انہوں نے بانو سے پوچھنے کی کوشش کی تھی مگر وہ بیچاری تو کچھ بتا ہی نہ پائی، شرما کر کمرے میں چلی گئی۔ بلا شبہ دونوں کے بیچ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا مگر ایک روایتی حیا اس سے جھلکنے لگی تھی۔ آنے والے دنوں میں حارث اپنی ڈیوٹی میں کافی زیادہ مصروف ہو گیا تھا اور وہ اس کا ہر ایک کام اس کے کہنے سے پہلے ہی کر رہی تھی تاکہ اسے شکایت کا موقع نہ دے سکے۔ اس گھر میں اگر اسے پرسکون طریقے سے رہنا تھا تو وہ صرف تب ہی ممکن ہو سکتا تھا جب حارث کو شکایت کا موقع نہ دے۔ گھبراتی تو وہ ابھی بھی اس سے یوں ہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹ سی جاتی۔ اس کو 15 دن گزر چکے تھے جب ایک روز اس کی ساری سہیلیوں سے ملنے کے لیے گھر پر آئی تھیں۔ جب حارث گھر لوٹا اور گھر میں لڑکیوں کی ہنسنے کی، کہے لگانے کی آواز آئی تو اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔
جب حارث کو بانو کی سہیلیوں نے دیکھا تو وہ اس سے بات چیت کرنے لگی، مگر وہ ایک سرسری انداز میں سب کو دیکھتا ہوا سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور دروازہ بند کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ گزارا کیسے کرو گی؟ بانو کی سہیلیاں اسے یہ سب کہنے لگیں۔ وہ کہنے لگی کہ تم تو اتنی جلدی سب سے گھل مل جاتی ہو، جانتی ہو کالج میں ابراہیم اور فراز لوگ بھی کہہ رہے تھے تمہیں شادی کی مبارکباد دینے کے لیے آئیں گے، مگر شکر ہے ہم انہیں ساتھ نہیں لے کر آئے۔ بانو ان کو بھائی بلاتی تھی اور وہ بانو کو اپنی بہن ہی مانتے تھے، مگر جو الفاظ اندر حارث نے بیٹھے سنے تو کسی اور ہی ڈھنگ میں سنے تھے۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو چکا تھا۔ جب تک اس کی سہیلیاں گھر سے نہیں گئی تھیں تب تک وہ کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ جیسے ان کے قدم باہر گئے تو وہ بھی کمرے سے باہر آ کر غصے سے ایک بار پھر چلایا تھا کہ کس کی اجازت سے تم نے اپنی سہیلیوں کو گھر بلایا تھا؟ میں نے منع کیا تھا نا کہ تم اپنی دوستوں سے بات نہیں کرو گی۔ اور یہ کون ہیں ابراہیم اور فراز؟ کن لڑکوں کی باتیں کر رہی ہیں؟ تم نے کالج میں بوائے فرینڈ بھی بنا رکھے تھے۔ آسیہ تو اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ جب غصے سے لال ہوتی بانو آج پھٹ پڑی تھی۔ وہ کہنے لگی شرم نام کی چیز ہے آپ میں یا نہیں؟ کیا ہر پولیس والا آپ جیسا ہی ہوتا ہے؟ کیا پولیس کی وردی پہننے کے بعد ساتھ یہ بھی حلف اٹھایا جاتا ہے کہ باہر کے لوگ تو باہر کے رہیں، کہ گھر میں اپنی عورتوں کے ساتھ بھی تمیز بھول جانی ہے؟ اسے یوں اپنے سامنے بولتا دیکھ حارث کے تو کانوں کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ کچھ بولتا ایک بار پھر اپنی بات بانو نے شروع کی تھی۔ وہ ہاتھ اٹھا کر کچھ کہنے لگی کہ آج آپ نہیں بولیں گے، آج میں بولوں گی۔ آپ نے سمجھ کیا رکھا ہے خود کو؟ میں کب سے بلکہ پچھلے 3 سالوں سے آپ کے ساتھ نبھاتی چلی آ رہی ہوں اور آپ شک پر شک کیے جا رہے ہیں۔ سمجھتے کیا ہیں خود کو آپ؟ اگر یہ سب کچھ کرنا ہے تو چھوڑ دیں مجھے۔ میں ساری زندگی اذیتیں سہ کر پل پل کی موت نہیں مرنا چاہتی ہوں۔ مجھے سکون سے جینا ہے، اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر کچھ بننا چاہتی تھی۔ آپ نے آج تک مجھے کبھی محبت نہیں دی، جب بھی دیکھا شک بھری نظروں سے ہی دیکھا ہے۔ میں ڈر ڈر کر مرنا نہیں چاہتی۔ میں نے اپنی پڑھائی اسی لیے جاری رکھی تاکہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر آپ سے دور جا سکوں، اور آپ شک پر شک کیے جا رہے ہیں۔ اگر مجھے کچھ کرنا ہوتا تو میرے لیے یہ سب کچھ آسان تھا، مگر آپ جیسے لوگ گھر میں بیٹھی عورت اور باہر بیٹھے مجرم میں فرق سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اتنا سب کچھ کہہ کر بانو وہاں سے سیدھا کمرے میں جا چکی تھی۔ کتنی ہی دیر تک وہ بولتی رہی، اپنے دل کا سارا غبار نکال کر وہ ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے جتنا بھی اس کے اندر غبار تھا اور خوف تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ حارث غصے سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ حارث کہنے لگا کہ جی آپ کی ہی دی ہوئی شے ہے، اگر آپ اسے سر نہ چڑھاتی تو آج یہ اپنے شوہر کی بے عزتی نہ کر رہی ہوتی۔ وہ غصے سے باہر نکل چکا تھا۔ بے مقصد موٹر سائیکل سڑکوں پر دوڑاتا رہا جب ایک جانب اسے وہی لڑکے دکھائی دیے۔ اس روز آئس کریم بار میں بانو کے ساتھ دکھائی دیے تھے۔ وہ اس قدر غصے میں تھا کہ اس کا جی چاہا کہ ابھی جا کر اس کا منہ توڑ دے۔ اس سے پہلے کہ وہ اترتا وہاں پر ماہم سامنے آ چکی تھی، جو ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے ان لڑکوں کے ساتھ موجود تھی۔ دور سے ہی انہوں نے جب حارث کو دیکھا تو فوراً اس کے پاس چلی گئی، کہنے لگی ارے ان سے ملو، یہ بانو کے شوہر ہیں۔ وہ جس طریقے سے احترام سے نام لے رہے تھے وہ لڑکی بھی بغیر ٹھہرے مجھ سے ملنے لگی۔ لڑکیاں بتانے لگیں اس روز آپ نے بانو پر بلا وجہ اتنا غصہ کر دیا، وہ جو ہمارے کہنے پر باہر آئی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں حارث کو یہ پتہ چل چکا تھا یہ لڑکے تو ان کے بوائے فرینڈ تھے، بانو کا تو ان سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ اندر ہی اندر وہ شرمندہ سا ہو چکا تھا۔ شک کا بیج گزشتہ 3 سالوں سے اس کے دل میں بویا جا چکا تھا۔ اتنی سے اس کی جڑیں نکلنا ممکن نہیں تھا، مگر وہ صرف ایک بار بانو کو آخری موقع دینے کا سوچ چکا تھا۔ اس نے اس کے انداز و اطوار کو دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ گھر میں اس کا رہن سہن، آسیہ بیگم کے ساتھ باہر جاتی تو خود کو مکمل چادر میں ڈھانپ کر جاتی۔ اس نے کبھی اس کی غیر موجودگی میں بھی کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، مگر اب وہ چپ چاپ اس کے سارے کام تو کر دیا کرتی، مگر اس سے بولتی نہیں تھی۔ یہی وقت تھا حارث کو احساس ہوا تھا کہ وہ کتنا غلط ہے۔ اگلے روز جب گھر آیا تو سرخ گلابوں کا گلدستہ لے کر آیا تھا۔ کچن میں کام کر رہی بانو کو جا کر وہ پھول تھما دیے، جنہیں دیکھ کر بانو حیران ہوئی تھی۔ اتنا کم تھا، پھر چپ چاپ ان پھولوں کو لے کر اس نے ایک طرف رکھ دیا۔ حارث کا دل ٹوٹا تھا۔ وہ کہنے لگا یہ کیا، اتنے پیار سے تمہارے لیے لایا ہوں۔ وہ کہنے لگی کیا ضرورت اس پیار کی جو شک میں لپٹا ہوا ہو؟ نہیں چاہیے یہ محبت۔ جتنی بار آپ نے میری روح کی دھجیاں اڑائی ہیں نا، خود سوچئے اگر آپ کی جگہ میں ہوتی اور آپ پر میں شک کرتی، الزام لگاتی، جو بھی لڑکی آپ کے آس پاس 5 فٹ کی دوری پر گزرتی نظر آتی میں اسی سے آپ کا نام جوڑ دیتی، آپ کو غلط کہتی، تو آپ پر کیا گزرتی؟ بلا شبہ وہ غلط تھا،
مگر پھر بھی اسے اس وقت بانو کی اس بات پر شدید الجھن اور بے یقینی محسوس ہوئی تھی۔ واقعی اس نے بانو کے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنا رویہ کافی تبدیل کر لیا۔ جب بھی آتا بانو کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتا تھا، اسے اپنے ساتھ باہر بھی گھمانے لے جاتا، ہر طرح سے اپنے لفظوں سے یہ احساس دلایا کہ شاید میرا وقت ایسے لوگوں میں گزرا، میری ڈیوٹی ہی ایسی تھی کہ مجھے شک کرنا سکھایا گیا، شک کا کیڑا میرے دماغ میں ڈالا گیا، کیونکہ میرا کام ہی ایسا ہے۔ مجرموں کی لرزتی ہوئی پلکوں کو دیکھ کر ہمیں اچھے سے اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ گناہ گار کون ہے۔ بس میری ڈیوٹی کا ہی میرے دماغ پر اثر تھا کہ میں تم پر بھی شک کرنے لگا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ اس قدر سیریس انداز میں یہ سب کچھ بول رہا تھا۔ کچھ سوچنے کے بعد بانو کا ایک کہکہا بلند ہوا تھا، ہنس کر کہنے لگی، اچھا تبھی میں کہوں کہ یہ پولیس والے اصل مجرموں کو چھوڑ کر بالخصوص یوں پکڑ کر مار پیٹ دیتے ہیں۔ اگر آپ لرزتی پلکوں سے مجرم ڈھونڈیں گے تو پھر مجھ جیسی بیچاری آپ کے ہاتھ آئیں گی۔ اسے ہنستا دیکھ کر حارث کی تو جان میں جیسے جان آئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کے مکمل حصار میں قید ہو چکی تھی۔ جب اس نے اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دیے، کان کے قریب آ کر وہ اپنا لمس چھوڑ چکا تھا، گال پر ہونٹ سبز کرتے ہوئے کہنے لگا، تم مسکراتی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو، اب پلیز مجھے اجازت دے دو کہ میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنا سکوں، تب بھی مجھے لگے گا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ پورے وجود میں ایک سرشاری سی سرایت کر گئی تھی۔ مسکرا کر وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا چہرہ حارث کے سینے میں چھپا گئی اور وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر بستر تک لے آیا تھا۔ کمرے میں اندھیرا پھیل چکا تھا اور وہ دونوں یہ رات اپنی محبت کے نام کر چکے تھے۔ شک کی بنیاد پر انہوں نے اپنی زندگی کے اتنے قیمتی اور حسین لمحات ضائع کر دیے تھے، مگر اب اس کے وجود میں سرایت کر کے وہ اسے اپنا بنا چکا تھا۔